أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم الله الرحمن الرحيم. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. آج جب تلاوت کا آغاز ہوا تو اس میں سب سے پہلے قوم عاد کا تذکرہ ہوا کہ قوم عاد کے پاس اللہ رب العالمین نے حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا، اور جب وہ حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو دعوت دی تو یہ جو قوم تھی یہ ان کی دعوت کو مانتی نہیں تھی، انکاری تھی، دعوت کی انکاری تھی. تو اس میں معاملہ یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے قوم عاد کے اوپر اللہ نے عذاب نازل کیا. اس کے بعد قوم سمود کا تذکرہ ہوا. قوم سمود کے پاس اللہ تعالی نے حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا. یہ قوم کہتی تھی کہ بھئی اچھا اگر تم نبی ہو، کوئی ایسی چیز ہو تو ہمیں کوئی اللہ کی آیت، کوئی نشانی ہمیں دکھاؤ کہ کیا اللہ کی نشانی موجود ہے. تو ہوا یہ معاملہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے مطالبے کے اوپر ایک پہاڑ میں سے ایک اونٹنی کو نکال دیا، اور یہ کہا گیا کہ اب یہ جو اونٹنی ہے یہ اللہ کی نشانی ہے، یہ جہاں بھی جائے گی، جیسے بھی چرے گی، اس کو کوئی تنگ نہیں کرے گا، اس کو کوئی پریشان نہیں کرے گا. لیکن وہ لوگ کہ جن کے دلوں کے اندر فساد تھا، جن کے دل میں فتنہ تھا، جو انکاری تھے، وہ اللہ کی اتنی بڑی نشانی کے بعد بھی انہوں نے اس اونٹنی کے پاؤں کاٹ دیے، اور پھر اللہ کی طرف سے ان پر عذاب نازل ہوا. یہ بڑے بڑے گھر بناتے تھے، یہ پہاڑوں میں گھر بناتے تھے، اور ٹیکنالوجی کے اندر وہ بہت آگے تھے، یہ قوم عاد بھی اور قوم سمود بھی. لیکن ایک چیخ نے، ایک چنگھاڑ نے ان سب کو اوندھے منہ اپنے گھروں کے اندر تباہ کر دیا، ختم کر دیا. اس کے بعد قوم لوط کا تذکرہ آیا. قوم لوط، حضرت لوط علیہ السلام جو تھے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تھے، غالباً ان کے بھتیجے تھے. تو یہ ان کی قوم میں جو قوم نافرمانی کرتی تھی تو اللہ رب العالمین نے اس نافرمان قوم پر کچھ فرشتے بھیجے، اور انہوں نے قوم لوط کو اس پر عذاب مبتلا ہو گیا اور وہ بندر بنا دیے گئے. قوم لوط کے اوپر اللہ نے عذاب نازل کیا. لیکن اس میں اہم چیز یہ ہے، یہ بندر کا لفظ جو ہے میرے منہ سے نکلا ہے، مجھے اس کے اوپر تھوڑا سا بھی اچانک ایک شک ہوا ہے. بہرحال حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی حضرت لوط کے اوپر ایمان لے کر نہیں آئی تھی. حضرت لوط کی بیوی، اس کے اوپر بھی عذاب نازل ہوا. اور ہم پچھلے اس میں سن چکے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی ان کے اوپر ایمان لے کر نہیں آیا تھا. تو اور دوسری چیز اس میں آپ بھی دیکھیے کہ فرعون کے گھر کے اندر حضرت آسیہ جو موجود تھی وہ ایمان لے کر آ گئی تھی. تو یہ جو ایمان لانے کا معاملہ ہے یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. وہ جس کو چاہتا ہے راہ ہدایت عطا فرما دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے وہ ذلیل اور رسوا کر دیتا ہے. یہ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے. اس کے بعد قوم شعیب کا تذکرہ ہوا، اور یہ جو تذکرہ ہے یہ بہت اہم یوں ہے کہ اس کی چیزیں ہم سے بھی بہت ملتی جلتی ہیں. قوم شعیب، حضرت شعیب علیہ السلام نے مدین کے علاقے میں حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو دعوت دی کہ دیکھو اللہ کی طرف آؤ، میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، مجھے کوئی تم سے پیسہ نہیں چاہیے، کوئی مال و دولت کوئی چیز نہیں چاہیے، میں صرف ایک چیز کا طلبگار ہوں کہ تم اللہ کے غلام بن جاؤ، اللہ کے بندے بن جاؤ، اس کی تم عبادت کرو. اور پھر وہ ان سے کہتے تھے کہ دیکھو ناپ تول میں کمی نہ کرو، ناپ تول میں تم کمی نہ کرو.
اور یہ قوم تھی جو پھڈے باز تھے، یہ سارے ناپ تول میں چونکہ کمی کیا کرتے تھے۔ انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام سے کہا کہ اے شعیب، کہ تمہاری نماز، قالوا یا شعیب الصلاۃ تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، کہ یہ جو تمہاری نماز ہے، یہ تمہاری نماز کیا یہ سکھاتی ہے کہ تم ہمیں یہ بات بولو کہ ہم اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ دیں؟ اور تمہاری نماز کیا یہ سکھاتی ہے کہ ہم جو مال جو ہم کماتے ہیں، جو ہم اپنی محنت سے کماتے ہیں، جو بڑی مزدوری کر کے سب کچھ کر کے کرتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے جو ہم مال کماتے ہیں، کیا تمہاری نماز یہ کہتی ہے کہ تم اس مال کو ہم تمہارے خدا کے مطابق اس کو خرچ کریں، اور تمہارے خدا کے مطابق اس کو خرچ کریں؟ یہ ان کے اوپر ذلت اور رسوائی تھی۔ وہ ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے۔ قوم شعیب، یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دیکھو یہ جو نماز ہے، دیکھو تمہاری نماز، یہ روزہ، یہ زکوٰۃ، یہ حج، ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں ہوں، لیکن یہ نماز کیا تمہیں یہ چیز سکھاتی ہے کہ یہ نماز ہمیں یہ بات بتائے کہ ہم نے دکان کیسے چلانی ہے، ہم نے کاروبار کیسے چلانا ہے، ہم نے نظام معیشت کیسے چلانا ہے، نظام معاشرت ہمارے یہاں کیا ہوگا، ہمارے یہاں قانون کیا ہوگا، ہماری تجارت کیسی ہوگی، ہماری سیاست کیسی ہوگی، ہماری حکومت کیسی ہوگی؟ کیا یہ نماز یہ بات بتاتی ہے؟ لیکن میرے بھائی، حقیقت میں نماز یہ بات بتاتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ نماز کا محکمہ الگ ہے اور تجارت اور معیشت اور سیاست اور ریاست اور حکومت کا محکمہ الگ ہے، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ دین ہے، اور یہ مکمل دین ہے، یہ مکمل دین ہے۔ یہ دین کے ایک ایک ہر زندگی کے ہر شعبے کے اندر یہ مجھے اور آپ کو تعلیم اور رہنمائی دیتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ مسجد کے اندر تو صرف اللہ والے بن گئے، اور جب مسجد کے باہر گئے تو پھر کیسر اور کسرا والے بن گئے، پھر امریکہ اور یورپ والے بن گئے، اور ان کے نظام کو ہم اپنے نظام معیشت کے اندر چلائیں۔ ایسا نہیں، اگر مسجد کے اندر ہم اللہ کا حکم مانتے ہیں تو پھر ہماری عدالت میں، ہماری ریاست کے اندر بھی اللہ کا حکم مانا جائے گا۔ یہ ہے بات، اور اس کا جو اپوزٹ ہے اس کو ہم کہتے ہیں سیکولرزم۔ سیکولرزم، یہ سیکولرزم کیا ہے؟ یہ سیکولرزم یہ کہتے ہیں کہ دیکھو نماز، جو روزہ، زکوٰۃ، حج، ساری چیزیں جو تم نے کچھ کرنی ہے کرو، لیکن اس دین کا ریاست کے معاملات میں کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ یہ آج کل، میں پچھلے دنوں بیٹھا ہوا تھا، میرے سامنے ایک کلپ گزرا، ایک اینکر وہ کہہ رہے تھے کہ سیکولر، ہم تو سیکولر ہیں، ہم سیکولر اس لیے کہ ہماری مرضی، ہم جو کچھ کریں کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، سیکولر کے اوپر کسی کو، مطلب ان بے وقوفوں کو، وہ جو ٹی وی کے اوپر بیٹھ کر یہ بات لوگوں کو پرچار کر رہے ہیں اس بات کا، ان بے وقوفوں کو یہ بات نہیں پتہ کہ سیکولرزم کا مطلب یہ ہے کہ دین کا ریاست کے امور کے اندر کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اور یہ لا علم لوگ آج ہمارے ٹی وی کے اوپر بیٹھ کر لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں، جو خود جاہل ہوتے ہیں وہ عالم بن کر وہاں پر لوگوں کی رہنمائی کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ جہالت ہے، اور اس لیے سمجھ جائیے کہ دین کا مطلب زندگی کے ایک ایک شعبے کے اندر اللہ رب العالمین کی محبت، اس کی اطاعت اور فرمانبرداری کا نام ہے۔ اس کے بعد آگے چل کر سورہ یوسف کی تلاوت ہوئی۔ سورہ یوسف یہ قرآن پاک کی بہت خوبصورت صورت ہے، بہت، اور میں آپ تمام لوگوں کو آپ سے درخواست کروں گا کہ اس کو ضروری، اس کو محبت کے ساتھ اس کو پڑھیں، اس کی تفسیر کو سمجھیں۔ اب یہ جو سورہ یوسف ہے، بظاہر تو یہ قصہ آپ کے سامنے نظر آئے گا، لیکن یہ قصہ نہیں ہے، یہ قصہ نہیں ہے۔
یہ ایک ایسی ڈیمونسٹریشن ہے کہ جو معاملہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ ہوا تھا منوعاً وہی معاملہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوا، کہ جس طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے اپنے گھر سے نکال دیا تھا، بالکل اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے اپنے قبیلے، ان کے اپنے مکے کے لوگوں نے، قریش کے لوگوں نے ان کو مکے سے نکال دیا تھا۔ جس طریقے سے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کو نکالا، اور ایک وقت آیا کہ وہ سارے کے سارے بھائی جو تھے وہ یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے، اور پھر اسی طرح کا ایک وقت آیا کہ وہ لوگ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے کی وادی سے ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا تھا، اس کے 10 سال بعد وہ سارے کے سارے لوگ اللہ کے نبی کے سامنے ویسے ہی کھڑے تھے جس طریقے سے یوسف علیہ السلام کے بھائی ان کے سامنے کھڑے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ یہ جو سورت جو نازل ہوئی ہے یہ قریش کو یہ بتانا چاہتے تھے، یہ ان سب کو سنانا چاہتے تھے کہ دیکھو تم نے آج اپنے بھائی کو نکالا ہے، اس کو سنا دیا، بتا دیا گیا کہ جس طرح کل، جس طریقے سے کل یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کو نکالا تھا، تم نے آج ان کو نکالا ہے، کل وہ سجدہ ریز ہوئے تھے، آج تمہاری باری ہے، تم ان کے سامنے منہ لٹکائے کھڑے ہوئے ہوگے۔ اور یہ معاملہ فتح مکہ ہونے سے 8-10 سال پہلے یہ سورت ان کو سنا دی گئی، بتا دی گئی کہ دیکھو یہ نقشہ ہے، یہ ہونے والا ہے۔ ہوا یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی تھے، 10 بھائی، ان کا جو تھا معاملہ یہ تھا کہ حضرت یعقوب حضرت یوسف سے محبت کرتے تھے، انہوں نے کوئی ڈرامہ کیا اپنے ابا کے ساتھ کہ بھائی اس یوسف کو ہمارے سامنے بھیجیں، وہ چاہتے تھے کہ حضرت یوسف سے کوئی چھٹکارا حاصل کر لیں۔ اب انہوں نے چھٹکارا حاصل کرنے کی ترکیب یہ لی کہ ہم اس کو لے کے جائیں گے اور کسی کنویں کے اندر اس کو ڈال دیں گے۔ تو ہوا یہ کہ جب یہ لے کے گئے اور کنویں کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کو ڈال دیا، یہاں پر یہ بات سمجھنے کی ہے، جب یہ واپس بھائی سارے کے سارے پہنچے اپنے ابا کے پاس اور ابا سے کہنے لگے کہ ابا، جھوٹ بولنے لگے کہ وہ ہم کھیلنے میں لگ گئے تھے اور بھیڑیا آیا اور یوسف کو جو ہے وہ کھا گیا، اور انہوں نے اس کو قمیض دکھائی حضرت یعقوب کو۔ اب یہاں پر بات سمجھنے کی یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کنویں کے اندر ہیں اور حضرت یعقوب کو یہ بات نہیں پتہ کہ میرا اپنا لخت جگر کنویں کے اندر موجود ہے، یہ بات ان کو نہیں پتہ۔ یوسف علیہ السلام کو ایک قافلہ آیا اور اس کو کنویں سے نکالا، اور پھر اس قافلے نے آگے جا کے ان کو بیچ دیا۔ جہاں پہ جس آدمی کو بیچا وہ فائنانس منسٹر تھا مصر کا۔ اب وہ اس کے گھر کے اندر پرورش اسی ہونے لگی حضرت یوسف کی۔ اور جب حضرت یوسف بڑے ہوئے، معاملہ یہ تھا کہ اللہ نے بڑا حسن حضرت یوسف علیہ السلام کو دیا تھا، بڑی خوبصورتی دی تھی۔ اب وہ اس فائنانس منسٹر جو تھا، عزیز مصر جو تھا، اس کی بیوی جو تھی وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو برے کام پر ابھارتی تھی۔ اور ایک دن ہوا یہ کہ وہ اسی طریقے سے اس نے دروازہ بند کیا اور کہا کہ برائی کے لیے میں تیار ہوں، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام اس سے بھاگنے لگے اور بھاگتے جا رہے تھے، اور پھر اس عورت نے پیچھے سے حضرت یوسف کو پکڑا تو ان کی قمیض پیچھے سے پھٹ گئی۔ اب جیسے ہی پھٹی تو دروازہ کھلا اور سامنے وہ عزیز مصر کھڑا تھا، تو اس عورت نے کہا کہ یہ یوسف جو تھے وہ تمہاری بیوی کے اوپر دستدرازی کر رہا تھا، اس کو تو جیل بھیجنا چاہیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو میری کوئی بری نظر نہیں تھی، اس عورت کی ہی بری نظر تھی۔ پھر یہ معاملہ کسی سے پوچھوایا گیا تو اس آدمی نے، کسی جو حکمت والا آدمی تھا، اس نے کہا کہ دیکھو اگر قمیض آگے سے پھٹی ہوئی ہے، قمیض اگر آگے سے پھٹی ہوئی ہے تو یوسف علیہ السلام نے دست درازی کی ہے، اگر قمیض پیچھے سے پھٹی ہے تو عورت نے دست درازی کی ہے۔ تو جب یہ دیکھا گیا کہ قمیض کہاں سے پھٹی ہے تو وہ پیچھے سے پھٹی تھی، تو اس عزیز مصر کو بھی یہ بات پتہ چل گئی کہ معاملہ اس عورت نے کیا ہے۔ بہرحال پھر اس عورت نے، مشہور ہو گیا کہ یہ عورت دیکھو اپنے ہی گھر کے اندر ملازم کے ساتھ، اپنے ہی گھر کے فرد کے ساتھ اس طریقے سے کام کرتی ہے۔ اس عورت نے اپنی دوستوں کو بلایا اور کہا کہ دیکھو تم سب یہاں پر بیٹھو، اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے سامنے سے گزروایا، ان عورتوں کے ہاتھوں میں چھری دے دی، اور جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کو وہاں سے گزروایا تو انہوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا۔
اب وہ ساری عورتیں کہنے لگی کہ یہ کوئی فرشتہ صرف انسان ہے، کوئی فرشتہ ہے۔ اب یہاں پہ یہ معاملہ ہوا کہ خود حضرت یوسف نے کہا کہ اے اللہ، اس سے بہتر یہ ہے کہ میں جیل ہی چلا جاؤں، اس آزمائش سے بہتر ہے، یہ جو آزمائش میرے اوپر مسلط ہے۔ اب یوسف تھے، نبی تھے، وہ چاہتے تھے کہ اے اللہ تو مجھے اس آزمائش سے نکال دے۔ جیل چلے گئے۔ جیل میں 2 وہاں پہ زندان کے ساتھی تھے۔ جیل میں جو 2 ساتھی تھے، جو 2 ان کے ساتھی تھے، ان کو خواب آیا۔ ایک جو تھا وہ شراب کشید کر رہا ہے، اور دوسرا جو ہے اس کے سر پر روٹیاں ہیں اور پرندے آ کے اس کے سر کی روٹیاں نوچ رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو تعبیر بتا دی اور پھر اس سے کہا کہ دیکھو جو شراب کشید کر رہا ہے، جو شراب کا وہ ہے، تو وہ تو بادشاہ کے پاس ہوگا، اور جس کے سر کے اوپر روٹیاں جو ہے پرندے اس کو توڑ رہے ہیں تو اس کو سولی پہ لٹکا دیا جائے گا۔ پھر وہ آدمی کہ جس نے بادشاہ کے پاس جانا تھا اس سے کہا کہ دیکھو جب تم قید سے نکل کر باہر جاؤ گے تو پھر بادشاہ کو میرے حوالے سے بھی بتا دینا۔ اب جب وہ قید سے نکل کے گیا تو اسے بھول گیا۔ اچانک بادشاہ کو ایک رات کو خواب آیا، اب اور اس خواب کی تعبیر کے لیے سارے سلطنت سے لوگوں کو بلوایا گیا، لیکن یہ جو آدمی جو جیل کے اندر جس کو تعبیر پتہ چلی تھی، اس نے بادشاہ سے کہا کہ ہاں میں اس کی تعبیر جو ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آیا، لیکن یہاں پر جو بات سمجھنے کی ہے وہ ایک چیز جو بڑا اہم نکتہ ہے وہ کیا ہے؟ جس وقت یہ جو دونوں آدمی جو حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ جیل میں تھے، جب جیل کے اندر موجود تھے اور انہوں نے اپنے خواب انہوں نے بتائے، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتانے سے پہلے ان کو ایک دعوت دی۔ یہ نکتہ سمجھیں آپ کہ اس سے پہلے کہ وہ ان کا کام کرتے، انہوں نے کہا کہ یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، اے میرے زندان کے ساتھیوں، کیا یہ بہتر ہے کہ بہت سارے خداؤں کو پوجا جائے یا ایک اللہ واحد القہار کی عبادت کرنا بہتر ہے؟ ابھی انہوں نے ان کو خواب کی تعبیر نہیں بتائی، ان کا کام نہیں بتایا، لیکن اس سے پہلے انہوں نے دین کی دعوت ان کے سامنے رکھ دی۔ اور انہوں نے یہ بات کہی کہ میں تو اس دین کے اوپر ایمان لے کر آیا ہوں جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب کا ہے۔ ابراہیم، اسماعیل اور یعقوب کا ہے۔ ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا ہے۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے ان کو تعبیر بتائی۔ یہ جب زندان کے لوگ باہر چلے گئے، ایک سولی پہ لٹک گیا اور دوسرا بادشاہ کے پاس آیا۔ بادشاہ کو جب خواب آیا، اس نے بادشاہ کو بتایا کہ تعبیر کے لیے مجھے یوسف سے ملنا ہے۔ اب جب وہ یوسف علیہ السلام کے پاس آئے، وہ آیا آدمی، تو یوسف علیہ السلام نے اس چیز سے پہلے کہ کوئی معاملہ ہوتا انہوں نے اس کو تعبیر بتائی۔ وہ آدمی بادشاہ کے پاس گیا، اس نے بادشاہ کو تعبیر بتائی، اور بادشاہ نے پھر کہا کہ اب یوسف کو میرے پاس لے کر آؤ۔ اب اس سے پہلے کہ یوسف علیہ السلام اس جیل سے باہر نکلتے، انہوں نے بادشاہ سے یہ بات پوچھی کہ پہلے یہ بات سب کو بتاؤ کہ میں جس وجہ سے جیل کے اندر ہوں، میرے اوپر جو تہمت ہے عورتوں والی، اس تہمت کا کیا ہوا؟ یعنی کہ اپنے اوپر سے وہ جو تہمت تھی اس کو پہلے اس موقع پہ کیا ہوا کہ وہ ساری عورتیں جنہوں نے یہ تہمت کا معاملہ کیا تھا، اور خاص طور پہ وہ عزیز مصر کی بیوی بھی، اس نے بھی یہ کہا کہ حقیقتاً ہم ہی وہ لوگ تھے جنہوں نے ان کو بہلانے اور پھسلانے کی کوشش کی تھی۔ اب یہاں پر جو حضرت یوسف نے جو الفاظ ادا کیے، 13ویں پارے کی پہلی آیت، وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي، کہ دیکھو میں اپنے نفس سے بری نہیں ہوں۔ یہ نفس جس وقت یہ معاملہ ہو رہا تھا، یہ نفس کیا تھا؟ ان النفس لأمارۃ بالسوء، در حقیقت یہ جو نفس ہے یہ برے کاموں کے اوپر ابھارتا ہے، یہ سب کچھ کرتا ہے، یہ دعوت دیتا ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ جس وقت پورے دربار کے اندر ان کی پاک دامنی کی، ان کی عفت، ان کی آبرو اور ان کی عزت کا اعلان ہو رہا تھا، اور چاروں طرف یہ اعلان ہو رہا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام پاک اور صاف ہیں، اس وقت
حضرت یوسف علیہ السلام کے الفاظ جو ادا ہوئے کہ دیکھو یہ پاک دامنی اور یہ طہارت، یہ اس میں میرا کمال نہیں ہے، وما ابرئ نفسی، یہ جو نفس ہے، یہ نفس کیا ہے؟ ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ نفس در حقیقت برائی کی طرف ہمیشہ پکارتا ہے، برائی کی طرف بلاتا ہے، برائی کی طرف دعوت دیتا ہے۔ یہ اگر میں بچ گیا ہوں، کوئی بات ہو گئی تھی تو الا ما رحم ربی، یہ میرے رب کا مجھ پر رحم تھا جس کی وجہ سے میں بچ گیا، نہیں تو میں کسی اس میں نہیں تھا۔ یہ ذرا دیکھیں تو صحیح کہ وقت کا نبی ہے، اس کے باوجود وہ اپنے میں کے اوپر نہیں ہے کہ میں بچ گیا، نہیں، اگر میں بچا تو اس نے مجھے بچا لیا، اس نے توفیق دی، یہ اس کا فضل تھا کہ میں بچ گیا۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام جب دربار میں گئے تو انہوں نے کہا بھئی ہماری تم کوئی ملازمت؟ تو اس نے کہا نہیں ملازمت تو نہیں۔ انہوں نے کیا کہا؟ اجعلنی علی خزائن الارض۔ وہ جو بادشاہ کو خواب آیا تھا، وہ خواب یہ تھا کہ سلطنت کے اندر قحط آنے لگا ہے، قحط آئے گا، تو اب بادشاہ چاہتا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام اس کے معاملات میں اس کو ہیلپ آؤٹ کریں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ بات بولی کہ اجعلنی علی خزائن الارض، کہ یہ جتنی بھی فائنانس منسٹری ہے، تمہارے جو خزائن ہیں، جتنے بھی تمہارے سلطنت کے اندر مال دولت کے جتنے بھی انبار ہیں، ان ساری چیزوں کے اوپر مجھے منسٹر بنا دو، یہ ساری چیزیں میرے ہاتھ میں دے دو۔ انی حفیظ علیم، میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں اور میں جاننے والا بھی ہوں، میرے پاس دونوں چیزیں ہیں، میں آنیسٹ بھی ہوں اور میں ایفیشینٹ بھی ہوں۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں کہ وقت کے نبی کہ جن کے پاس یہ مہارت تھی، جن کے پاس یہ صلاحیت تھی، انہوں نے اس چیز کا اعلان کیا کہ تمہیں دیکھو اس مشکل سے نکالنے کے لیے میرے پاس یہ ایجنڈا موجود ہے، میں تمہیں اس مشکل سے نکال سکتا ہوں۔ تو اس جگہ سے یہ بات آتی ہے کہ ہر سول سرونٹ، یہ بات سمجھ لیجیے، ہر آدمی اس میں دو چیزیں ہونی چاہیے، ایک تو وہ آنیسٹ ہو اور ایک وہ ایفیشینٹ ہو، یہ دو چیزیں اس کے اندر ہونی چاہیے۔ اس کے بعد آگے چل کر یہ بات ہوئی کہ جب یہ قحط کا معاملہ ہوا، وہ آئے ان کے بھائی اور ان کو غلہ دیا گیا، اور پھر وہ ایک سلسلہ بنا، اور پھر اس کا آخر یہ ہوا کہ یہ سارے بھائی جب آئے غلہ لینے کے لیے، تو پہلی دفعہ جب ان کو غلہ ان کو دیا گیا، یہ بہت دور سے آئے، کنعان سے مصر کی طرف آئے، ان کو حضرت یوسف علیہ السلام پہچان لیا انہوں نے کہ یہ میرے بھائی ہیں، ان کو انہوں نے غلہ بھی بڑا اچھے طریقے سے دیا، اور ان کے جو پیسے تھے غلہ خریدنے کے وہ واپس ان کے سامان میں ڈال دیے۔ جب وہ گھر پہنچے اور ان سے کہا کہ اگلے سال جب آنا تو وہ جو تمہارا ایک اور بھائی ہے بنیامین، اس کو لے کر آنا۔ یہ وہ بھائی تھا کہ جو حضرت یوسف کا بھائی تھا، جو ایک ماں سے تھا۔ حضرت یعقوب کی دو بچے جو تھے وہ ایک ماں سے تھے، باقی جو 10 تھے وہ دوسرے، تو وہ جو 10 تھے تو وہ ان دونوں کے ساتھ ان کو کوئی حسد تھا، تو حضرت یوسف علیہ السلام کو تو وہ کنویں کے اندر پھینک چکے تھے، وہ جو دوسرا بیٹا تھا اس کو حضرت یعقوب چھوڑتے نہیں تھے۔ اب جب یہ غلہ لے کر جانے لگے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے کہا کہ دیکھو اگلے سال جب آنا تو اپنے وہ والا جو بھائی، اپنے بھائی کو لے کر آنا، اپنے ایک بھائی کو جو تمہارے پاس گھر پر موجود ہے اس کو لے کر آنا، اور اس کا ہم ایکسٹرا تمہیں غلہ دیں گے۔ اب جب اگلی دفعہ اگلے سال آنے لگے تو اپنے باپ سے کہا کہ اس بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دیں۔ باپ نے کہا کہ تم نے یوسف کے ساتھ بھی معاملہ کیا تھا، تم اس کے ساتھ بھی کوئی معاملہ کرو گے۔ بہرحال باپ نے ان کو بھیج دیا۔ یہاں پہ حضرت یوسف علیہ السلام جب ان کے بھائی آ گئے تو انہوں نے اپنے بھائی کو الگ سے بلا کر ساری کہانی بتا دی کہ اب میں یہ کروں گا کہ غلے کے اندر سامان کو رکھ دوں گا، اور جس کے بعد تمہیں میں اپنے پاس روک لوں گا اور پھر بھائیوں کو واپس بھیج دوں گا۔ تو وہ یہ کہ جب یہ اگلی دفعہ غلہ لے کر جانے لگے تو اعلان کرنے والے نے اعلان کیا کہ حکومت کا ایک پیالہ جو ہے وہ کھو گیا ہے۔ وہ پیالہ کہاں ہے؟ جس کے غلے میں سے پیالہ نکلے گا وہ آدمی جو ہے وہ یہاں پر رہ جائے گا، ہم اسے گرفتار کر لیں گے اور باقیوں کو بھیج دیں گے۔ بات سمجھ میں آنے والی تھی۔ ان بھائیوں نے کہا ہم تو چور تو ہیں نہیں۔ اب غلے کی تلاشی ہوئی تو وہ جو بنیامین جو تھا جس کو حضرت یوسف روکنا چاہتے تھے، اس کے غلے کے اندر سے وہ پیالہ نکل آیا۔ اب وہ باقی سارے بھائی حضرت یوسف کے سامنے کہنے لگے کہ اس کا بھائی جو یوسف تھا نا، وہ بھی چور تھا،
یہ بھی چور۔ اب حضرت یوسف سن بھی رہے ہیں اور دکھ بھی ان کو ہو رہا ہے کہ آج بھی میرے بھائیوں کے اندر سے وہ چیز نہیں گئی۔ بہرحال یہ واپس جاتے ہیں اور معاملہ پھر آگے چلتا ہے کہ جب وہ آتے ہیں غلہ لینے کے لیے تو پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے کہتے ہیں کہ یا ایھا العزیز، یا ایھا العزیز مسنا واہلنا الضر وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ اوفی لنا الکیل وتصدق علینا۔ ہم پریشانی کے عالم کے اندر ہیں، بڑی نکبت کی حالت میں ہیں، مصیبت کے اندر ہیں، بہت غربت میں ہیں۔ اے عزیز مصر، اے مصر کے بادشاہ، اے فائنانس منسٹری کو چلانے والے، تو ہمارے اوپر تھوڑا رحم کر دے، ہم پر تھوڑا صدقہ کر دے۔ اوفی لنا الکیل، ہمارے جو جتنے بھی برتن ہیں، جو ہمارا غلہ ہے، اس میں ہمیں اچھی طریقے سے ہمیں غلہ دے، وتصدق علینا، اور تھوڑا کچھ بڑھا کر ہمیں دے دے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو پھر بتایا کہ میں تمہارا بھائی ہوں، وہ یوسف ہوں کہ جس کو تم نے کنویں کے اندر ڈال دیا تھا۔ اب جب یہ بھائی جانے لگے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا کرتا ان بھائیوں کے حوالے کر دیا کہ جانا اور ابا کو کہ جو میری جدائی کے اندر جن کی آنکھیں ختم ہو گئی ہیں، اس کرتے کو میرے والد کے چہرے پہ لگانا۔ اب یہاں سے کرتا روانہ ہوا ہے مصر سے کنعان کی جانب، اب یہ سینکڑوں میل دور، اب یہاں سے کرتا روانہ ہوا ہے تو باپ کو وہاں پر خوشبو آتی ہے اور باپ کہتا ہے کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ تم کہو گے کہ یوسف کی جدائی کے اندر بڈھا دیوانہ ہو گیا ہے، الفاظ اسی طریقے سے ہیں کہ یوسف کی جدائی کے اندر یہ بوڑھا دیوانہ ہو گیا ہے، لیکن مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا وہاں جاتا ہے، پھر حضرت یوسف اپنے ماں اور اپنے باپ کو دربار میں وہاں پہ بلاتے ہیں، اور جس وقت اپنے ماں اور باپ کو دربار میں بلا کر عزت اور کرامت کے ساتھ ان کو وہاں بٹھاتے ہیں تو وہ سارے کے سارے ان کے بھائی، جو ان کے سارے بھائی تھے، وہ سب کے سب ان کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، اور حضرت یوسف علیہ السلام کی زبان سے جو الفاظ نکلتے ہیں وہ الفاظ یہ ہیں کہ لا تثریب علیکم اليوم، آج تمہارے ساتھ کوئی معاملہ نہیں ہے، آج کوئی تم سے باز پرس نہیں ہوگی، تمہیں معاف کر دیا گیا، تمہاری ان ساری چیزوں کو ختم کر دیا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا۔ اب یہاں جو بات سمجھ میں آنے کی ہے وہ کیا ہے؟ یہاں جو بات جو بہت اہم ہے، جو ہم یہاں پر سمجھنا چاہتے ہیں، کہ یہ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ معاملہ ہوا، بالکل اسی طریقے کا معاملہ کہ وہ جو قریشی تھے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کر کر کے پریشان اور مصیبتیں لا کر ان کو مکے سے ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا اور ان کو اپنا گھر چھوڑنا پڑا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا گھر چھوڑنے کے بعد مدینے کی طرف چلے گئے، اور جب مدینے میں وہ رہ بھی رہے ہیں تو اس وقت مدینے کے اندر ان کو تنگ کیا جا رہا ہے۔ غزوہ بدر ہوا، غزوہ احد ہوا، غزوہ خندق ہوا، بار بار مدینے کے اوپر چڑھائی ہو رہی ہے۔ ان کا اپنا بھائی تھا، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ قریش والوں کو کہ نبوت ملی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو قریش والے ان کو سپورٹ کرتے، ان کی مدد کرتے، ہونا تو یہ چاہیے تھا، لیکن کیا ہوا؟ اور پھر وقت نے ان کو یہ وقت دکھایا کہ جب فتح مکہ ہوئی، یہ سارے کے سارے لوگ جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مصیبت اور مشکلات کے اندر ڈالا تھا، یہ سارے کے سارے لوگ اسی طریقے سے منہ لٹکائے کھڑے تھے جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ان کے سامنے منہ لٹکائے کھڑے تھے۔ دیکھیں، قرآن کوئی قصہ گوئی کی کتاب نہیں ہے، اس قرآن نے در حقیقت یہ بات سکھائی اور سمجھائی کہ جو کام تم آج محمد رسول اللہ کے ساتھ کر رہے ہو، یہ کام اس سے پہلے یوسف کے بھائیوں نے ان کے ساتھ کیا تھا، اور کل یوسف کے بھائی ان کے سامنے منہ لٹکائے کھڑے تھے، اور تمہیں بھی وہ دن دیکھنا پڑے گا کہ تم بھی جیسے یوسف کے بھائی ان کے سامنے منہ لٹکائے کھڑے تھے،
تم بھی ان کے سامنے منہ لٹکائے کھڑے ہوگے، اس وقت کا انتظار کرو۔ اور وہ وقت آیا فتح مکہ پہ کہ یہ سب منہ لٹکائے کھڑے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الفاظ ادا کیے، ان کے الفاظ یہ تھے کہ الیوم اقول، آج میں وہ الفاظ ادا کروں گا کما قال اخیہ یوسف، جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہے تھے کہ لا تثریب علیکم اليوم، آج تمہارے ساتھ کوئی باس پرس نہیں ہے، تمہیں معاف کر دیا گیا۔ کتنا پاورفل ہے یہ قرآن، جو ان کو کہتا تھا کہ آنکھیں کھول دینے والی یہ ہدایات اللہ کی طرف سے آئی ہیں۔ یہ قرآن قصہ گوئی کی کتاب نہیں ہے، یہ قرآن ہدایت کی کتاب ہے۔ آنکھیں کھول کر اس کتاب کو پڑھو۔ اور پھر سورۃ الرعد کی تلاوت ہوئی، اور سورۃ الرعد کے اندر ایک جو اہم آیت آئی ہے وہ کیا آیت ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم، کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، یہ اللہ کی سنت ہے۔ اللہ کی سنت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی قوم کی خوشحالی ہے تو اللہ ان کی خوشحالی کو نہیں چھینتا جب تک کہ وہ اس خوشحالی، اس نعمت، اس برکت کو ضائع نہ کریں، اللہ تعالیٰ ان سے خوشحالی نہیں چھینتا۔ اور اگر کوئی قوم بدحال ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی بدحالی کو خوشحالی میں تبدیل نہیں کرتا جب تک کہ وہ خود اس بدحالی کو تبدیل کرنے کے لیے تیار نہ ہوں۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، یہ اللہ کی سنت ہے۔ اس لیے آج اگر پاکستان کی معیشت بدحال ہے، آج اگر پوری امت بدحال ہے، تو یہ بدحالی سے ہم کیسے نکل سکتے ہیں؟ ہمیں خود محنت کرنی پڑے گی۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والحمد للہ رب العالمین، جزاکم اللہ خیرا۔